بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری خواہشات، خواب اور ارادے آخر پورے کیوں نہیں ہوتے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کسی اعلیٰ طاقت کی مشیت؟ یہ سب اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ترجمہ: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ رب العالمین چاہے۔ آیت وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سورہ تکویر کی آیت نمبر 29 کا حصہ ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ تکویر ایک مکی سورہ ہے اور اس کا بنیادی موضوع قیامت کے حالات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں کئی دیگر آیات کے ساتھ مربوط ہے جو اللہ کی قدرت اور انسان کی عاجزی کو بیان کرتی ہیں۔ سورہ دہر میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ان آیات کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے اور انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آیت کے نزول کا پس منظر: یہ آیت کفار مکہ کے اس عقیدے اور رویے کی وجہ سے نازل ہوئی جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے ہدایت یا گمراہی اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مکمل آزاد اور خود مختار سمجھتے تھے اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ ان کی چاہت اور ارادہ بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ کفار مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں ورنہ گمراہی میں رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے واضح کیا کہ انسان کی چاہت اور ارادہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر ممکن نہیں۔ آیت کا مقصد: اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کفار مکہ کا ارادہ اور چاہت بھی اللہ کی قدرت کے تحت ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم اور مشیت کے مطابق ہے، چاہے وہ ہدایت ہو، رزق ہو یا کوئی اور نعمت۔ انسان کو یہ سمجھانا کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور اسے اللہ پر مکمل توکل کرنا چاہیے۔ کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ خود مختار ہیں، لیکن اللہ نے واضح کیا کہ ہر چیز اس کی مشیت کے تابع ہے۔ آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری تمام کامیابیاں، خواہشات اور ارادے صرف اللہ کی مرضی سے ہی پورے ہو سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کام کے لیے بہت محنت کی لیکن اس میں کامیابی نہ ہوئی؟ یا کوئی کام ایسا ہوا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا؟ یہی آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنی زندگی کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں لیکن کامیابی اللہ کے حکم سے ملتی ہے، ہماری مرضی سے نہیں۔ اس آیت کی اہمیت: یہ آیت ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر وقت اللہ پر توکل کریں۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے تحت ہے تو ہمارے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس آیت کی فضیلت: یہ آیت قرآن مجید کی ان آیات میں شامل ہے جو اللہ کی قدرت اور انسان کی عاجزی کو نمایاں کرتی ہیں۔ نمبر 1، یہ آیت اللہ کی ربوبیت پر مکمل ایمان کا سبق دیتی ہے۔ اس آیت کو کثرت سے پڑھنے والا اپنی زندگی میں اللہ کی مرضی کو اہمیت دیتا ہے۔ تیسرا، علماء کے مطابق اس آیت کو پڑھنے سے دل کو سکون اور توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس آیت کے وظائف: مشکل حالات میں وظیفہ: اگر کوئی شخص اپنی مشکلات کا حل چاہتا ہو تو یہ آیت روزانہ 100 مرتبہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، یا اللہ مجھے اپنی مرضی کے تابع بنا دے اور میرے دل کی مراد کو اپنی مشیت کے مطابق پورا فرما۔ حوالہ: اگرچہ اس خاص تعداد کا ذکر کسی مستند حدیث میں نہیں ملتا، لیکن قرآن کی آیات کو بار بار پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ مزمل میں ذکر ہے کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہدایت کے لیے وظیفہ: فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنی ہدایت کے راستے پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے دعا اور قرآن کی آیات پڑھنا ایک مسنون عمل ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ سے ہدایت مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم۔ حوالہ: اس وظیفے کے لیے مخصوص تعداد کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کے عمومی اصول کے مطابق آیات کو بار بار پڑھنا اور دعا کرنا جائز اور مستحب ہے۔ اعمال میں برکت کے لیے وظیفہ: کسی نئے کام کے آغاز سے پہلے اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ نیک کام کے آغاز سے پہلے دعا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے۔
قرآن کی آیات کو کام کے آغاز سے پہلے پڑھنا برکت کا باعث ہے، لیکن 7 مرتبہ پڑھنے کی تعداد مخصوص نہیں ہے۔ یہ انفرادی اجتہاد پر مبنی ہے۔ اگرچہ یہ وظائف انفرادی اعمال کے طور پر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو شرعی دلائل کی روشنی میں فرض یا سنت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور ان وظائف کو اس یقین کے ساتھ پڑھا جائے کہ اصل مددگار اور کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کی آیات کو ذکر اور دعا کے لیے بار بار پڑھنا سنت نبوی سے ثابت ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کے فضائل میں ملتا ہے۔ تعداد کے تعین کا ذکر زیادہ تر وظائف میں اجتہادی عمل ہے، بشرط یہ کہ وہ اسلامی اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں اور اذکار کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مدد اور رضا طلب کی جائے۔ آیت کی تفصیل اور تفسیر۔ تفسیر ابن کثیر میں بتایا ہے۔ ابن کثیر اس آیت کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ یہ آیت انسان کی عاجزی اور اللہ کی مطلق قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی منصوبہ بنائے یا کوشش کرے، وہ صرف اسی صورت میں کامیاب ہوگا جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ یہ آیت اللہ کی ربوبیت اور اس کے نظام کائنات کی جامعیت کا بیان ہے۔ تفسیر قرطبی میں بتایا ہے۔ امام قرطبی نے کہا ہے کہ اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ارادے میں خود مختار نہیں، بلکہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ البتہ اعمال کی ذمہ داری انسان کی اپنی ہوتی ہے، یہ اللہ کی عدل اور حکمت کو ظاہر کرتی ہے۔ تفسیر مظہری میں بتایا ہے۔ تفسیر مظہری کے مطابق یہ آیت انسان کے ارادے اور اللہ کی قدرت کے درمیان توازن کو بیان کرتی ہے۔ اللہ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، لیکن وہ ارادہ اللہ کے اختیار کے بغیر عملی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو محدودیت کا احساس دلاتے ہیں تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ سیاق و سباق۔ یہ آیت سورہ تکویر کے آخر میں ہے۔ سورہ تکویر میں قیامت کے مناظر اور انسان کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت کے سیاق میں اللہ نے بیان کیا کہ تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یہ آیت انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور ارادوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کرے، کیونکہ سب کچھ اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے انسان کو اپنے اعمال پر نظر ثانی کی دعوت دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبصورت دعا قرآن میں محفوظ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ سے اپنی خواہشات مانگتے ہیں تو ہمیں یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ ہی انہیں پورا کر سکتا ہے۔ یہ دعا اور آیت دونوں ہمیں عاجزی کا درس دیتے ہیں اور اللہ کی قدرت پر یقین رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں اور ان کی اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنائے۔ یہ دعا نہ صرف ایک ذاتی خواہش کا اظہار ہے، بلکہ اس میں اللہ کی عبادت کو جاری رکھنے اور اس کی مشیت کے تحت زندگی بسر کرنے کی طلب بھی شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ دعا اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ اپنی خواہشات کو صرف اپنی کوشش سے پورا نہیں کر سکتے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی دعا تبھی قبول ہوگی جب اللہ چاہے گا۔ یہ آیت وما تشاءون اسی تصور کو بیان کرتی ہے کہ ہماری چاہت اور ارادے اللہ کی مشیت کے بغیر بے معنی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے ذریعے اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا۔ یہی اصول ہماری زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہم جتنا بھی چاہیں، اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو ہماری خواہشات اور دعائیں پوری نہیں ہو سکتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات اور ارادے کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوگا۔ یہ آیت صرف علم نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم اس حقیقت کو مان لیتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ آیت انسان کی محدودیت اور اللہ کی لامحدود قدرت کا اعلان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں عاجزی، توکل اور اللہ کی عظمت کا سبق دیتی ہے۔ اگلی بار جب آپ کسی مقصد کے لیے کوشش کریں تو یاد رکھیں کہ کامیابی اللہ کی مشیت سے ہی ممکن ہے۔ تو دعا کریں، کوشش کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ دعائیہ کلمات کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کروں گی۔ یا اللہ، ہماری خواہشات کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دے اور ہماری زندگی کو اپنے حکم کے تابع کر دے۔ آمین۔ امید ہے آپ کو اس آیت کا مقصد سمجھ آ گیا ہوگا۔
جلدی سے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں کہ کون کون اس آیت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔